نور الابصار وضیاءها وآلہ صحابہ تمام الہدى۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اب وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب پیارے انہیں تم ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو ہدایت پائیں گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریش مکہ یا مشرکین مکہ کے لیے جو پے در پہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھنے کے بعد انفکار پر انکار کرتے جا رہے تھے اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے ہوئے تھے۔ انسان جب باپ دادا کی تقلید کرتا ہے یا ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ انسان اگر آج بھی دنیا میں انسان ضد اور ہر درمی چھوڑ دیں یا باپ دادا کی تقلید چھوڑ دیں تو جو آج دنیا کا اکثری حصہ گمراہ ہے، یقینی طور پر دنیا کا اکثری حصہ ہدایت پر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عقل دی، عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی قوت ناطقہ، قوت مدرکہ، یہ دو قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دی ہیں، جانوروں کو نہیں۔ قوت ناطقہ اور قوت مدرکہ، ادراک کرنے کی قوت، چیزوں کو سمجھنے کی، انسانوں کو سمجھنے کی قوت۔ اور دنیا میں سب کچھ انسان دنیا کے لیے سیکھ بھی رہا ہے، بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، آسمان پہ جا چکا ہے، چاند پہ پہنچ چکا ہے، لیکن اپنی عاقبت، اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے وہ اپنی عقل کو اور اپنی قوت مدرکہ یا قوت ناطقہ کو کام میں نہیں لا رہا۔ مطالعہ، عقل کے ذریعے سے سابقہ کتب کا مطالعہ کرنا، سابقہ حالات۔ شاہ نجاشی، ابی ابن کعب، خصوصاً عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے، ان لوگوں نے ضد اور ہر دھرمی سے کام نہیں لیا، اور بھی تاریخ میں نام ملتے ہیں، سابقہ کتابوں کے عالم تھے۔ اپنی عقل سے سابقہ کتب، سابقہ دینوں کی جو کتابیں تھیں مذہبی، ان سے رہنمائی حاصل کی۔ فوراً ہدایت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردے یا ان کی عقل پہ ڈھکن پہلے نہیں ڈالے تھے، انہوں نے خود ضد ہر دھرمی کی، خود ضد ہر دھرمی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بعد میں ملتی ہے، پہلے بندے کی طرف سے گناہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام نے عقل سے، مطالعے سے کام لیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، بخاری شریف کتاب التفسیر میں شاید کل یہ حدیث انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے، وہاں بڑی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن سلام کے ایمان لانے کے واقعات اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ عبداللہ ابن سلام اپنے مدینے میں تھے، مدینے یہودی تھے، مدینے میں تو زیادہ تر کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات تھے، لوگ کھجوروں کو اس وقت بھی، تو اپنے باغ میں کھجوریں چھانٹ رہے تھے، چن رہے تھے۔ یجتبی آیا اور یقترفو بھی لفظ آیا، کھجوریں چن رہے تھے، مطلب چھوٹے چھانٹتے۔ یہاں بھی سمجھا آم کے فتو، آم چھاڑ جاتے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، خربوزوں گئے تو وہ چھاڑ، تو ایسے ہی کھجوریں اپنی چھانٹ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مدینے میں، تو جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ وہ آ گئے ہیں تو فرماتے خود میں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا انی سائلک یا رسول اللہ بثلاثہ او کما قال، حضور میں آپ سے 3 باتیں پوچھوں گا، اگر تینوں کا جواب آپ نے دے دیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ پوچھنا کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے سرکار سے چند باتیں پوچھی، 3 سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے وہ تینوں جواب ان کے
یوں دیے کہ ابھی جبرائیل آئے اور مجھے تمہارے تینوں سوالوں کا جواب بتا گئے۔ غالباً ایک سوال تھا قیامت کی علامتوں میں، تو پوچھا قیامت کی علامتوں میں یہ ہے کہ مشرق سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو مغرب میں کھینچ کے لے جائے گی۔ جنت میں پہلی غذا کیا ہوگی؟ ایک سوال شاید یہ تھا۔ سرکار نے فرمایا جنت کی پہلی غذا مچھلی کی کلیجی ہوگی جو سمجھے عمدہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا سوال ایک دم ابھی تھا نکل رہا ہے۔ یہ 3 سوال کیے، آ جائے گا تو بھی بتا دوں میں۔ تیسرا سوال یہ تھا بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، بچہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر باپ کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور ماں کا پانی غالب آتا ہے تو بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کی حضور آپ نے سچ فرمایا، اور آپ حضور گواہ ہو جائیے، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ایک بات اور عرض کی سرکار میرے ایمان لانے کی خبر ابھی یہودیوں کو نہ کریں آپ، یہ بڑی جھوٹی قوم ہے، خود کہہ رہے ہیں بڑی جھوٹی قوم ہے، یہ آپ کے پاس آئیں گے تو میرے اوپر بہتان باندھیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس جماعت سے نکل کے اس میں آؤں تو اس میں میرا معیار نہ گرے، یہ انسانی فطرت ہے کہ میں اس جماعت میں آیا ہوں تو یہاں میری عزت ہو۔ آپ میرے ایمان لانے کی انہیں اطلاع نہ کریں یہودیوں کو، ہماری قوم کو۔ خیر پھر سرکار کے پاس عبداللہ ابن سلام وہیں رہے، ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ یہودی آئے تو سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ تو بولے یخیرنا، ہم میں سب سے اعلیٰ سب سے بہتر، وہ ابن و اخیرنا ہمارے سب سے اعلیٰ کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو بولے خدا کرے ایسا نہ ہو۔ اتنے میں عبداللہ ابن سلام بولے یہ تو، اور آپ نے کلمہ پڑھا، بولے یہ تو ہم میں سب سے بدتر آدمی ہے، سب سے بدتر کا بیٹا ہے یہ۔ تو عبداللہ ابن سلام نے عرض کی سرکار دیکھا آپ نے یہ پہلے ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ملا کے یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے قوت مدرکہ اور قوت عاقلہ دی ہے، اس کو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے بھی کام میں لانا چاہیے، اور خاص طور سے باپ دادا کی تقلید اور ضد اور ہر دھرمی دین کے سلسلے میں نہیں کرنا چاہیے باپ دادا کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، جب ان کے مہر لگ گئی ہے، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں عبارتیں مختلف مفہوم ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور عذاب جو نہیں آ رہا ہے قوم عاد قوم سمود کی طرح سے، ایک تو یہ کہ آپ کا رب غفور، آپ کا مالک غفور ہے اور رحم والا ہے، اور آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنایا ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا، اور رب کا